یہ حسرت ہے امیرُ المومنین کی اطاعت. بیزار ہیں علی نافرمانوں سے، بیزار ہیں علی ڈینگے مارنے والوں سے، بیزار ہیں علی اس کثرت سے جس میں علی تنہا ہے، اس بھیڑ سے، اس جمعیت سے، اس رش سے جس میں علی تنہا ہے. اس کثرت کی وجہ سے فرماتے ہیں، اس کثرت کی وجہ سے تنہا ہوں، اس نافرمان کثرت کی وجہ سے اکیلا ہوں. اے کاش موت آ جائے، اور وہ موت آ گئی. یہ امیر المومنین کی فرمان روائی کے حالات ہیں. ہم زور دیتے ہیں علی فرمان روا ہے، لوگوں علی فرمان روا ہے، دوسرے مذاہب والوں علی فرمان روا ہے، سنیوں علی فرمان روا ہے. یہ شیعہ کی آوازیں ہیں. خوب علی فرمان روا ہے. فرمان روا جب فرمان روائی کر رہا ہے، فرمان دے رہا ہے، اب فرمان روا کی سنو کیا کہہ رہا ہے. فرمان روا یہ نہیں کہہ رہا اے کاش میں فرمان روا ہوتا، فرمان روا یہ کہہ رہا ہے کہ اے کاش میرا کوئی فرمان ماننے والا ہوتا. یہ نہیں کہ فرما رہے کہ فرمان روا ماننے والے کہاں ہیں، مجھے فرما رہے کہ فرمان ماننے والے میرے کہاں ہیں. انہوں نے فرمان روا مان لیا. کوفہ کی سپاہ تھی، یہ امیر المومنین کی سپاہ تھی. انہوں نے مان لیا تھا کہ ہمارے فرمان روا علی ہیں، لیکن علی فرمان روا کا فرمان نہیں مانا. فرمان روا ماننے کو سمجھ لیا ہم جنتی ہو گئے، کیونکہ ہم علی کو فرمان روا مانتے ہیں. اور علی فرماتے ہیں کاش تم میں نہ ہوتا مبتلا. شروع خطبہ کس درد کے ساتھ. یہ مرثیہ ہے امیر المومنین کا، یہ مصائب ہیں امیر المومنین کے، یہ درد ہے امیر المومنین کا. ہم عادی ہیں سروں پہ رونے کے، ہم عادی ہیں قصوں پہ رونے کے، ہم دردوں پہ نہیں روتے چونکہ بے درد ہیں. درد مند کو سر نہیں چاہیے ہوتی، نوحگر نہیں چاہیے ہوتا. درد مند کو درد رلاتا ہے، درد مند کے اندر سوز ہوتا ہے. وہ بے درد ہیں جن کو سر رلاتی ہے، وہ بے درد ہیں جن کو نوحگر رلاتا ہے. علی کو درد رلاتا ہے، اور علی کا درد علی کے شیعہ کو رلاتا ہے. امیر المومنین کیا یہ رونے کے لیے کافی نہیں ہے؟ احمد اللہ علی ما قضا من امر وقدر من فعل وعلی ابتلائی بکم ایتها الفرقۃ التی اذا امرت لم تطع. میں حمد و ثنا کرتا ہوں اللہ کی اس تقدیر پر کہ اس نے مجھے تم میں مبتلا کیا ہے، اے گروہ نافرمان جن کو جب بھی امر کیا ہے فرمان نہیں مانا تم نے. یہ درد مند انسان کی فریاد ہے، یہ دل شکستہ کی فریاد ہے. وہ نسل آیا پیدا ہوئی ہے. علی علیہ السلام فرماتے تم نے کیا کیا ہے؟ مجھے ہی اختلاف کا موضوع بنا دیا ہے. تختلفون علیہ، میرے اوپر اختلاف شروع کر دیا ہے، تم نے تفرقہ مجھ سے کرنا شروع کر دیا ہے، جبکہ تمہیں میری فرمان برداری کرنی تھی. وَإِذَا دَعَوْتُ لَمْ تُجِبْ، جب تمہیں پکارتا ہوں اجابت نہیں کرتے. ان امہلتم خذتم وَإِنْ حُرِبْتُمْ خُرْتُمْ طَعَنْتُمْ، جب تمہیں مہلت آمادگی دیتا ہوں وقت ضائع کرتے ہو، ڈھینگے مارتے ہو، لا یعنی مسائل میں مباحثوں میں لگے رہتے ہو، اپنے واٹس ایپ پہ لگے ہوئے ہو، سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے ہو، اپنے اپنے چکروں میں گروہ بنا کے دھڑے بنا کے لگے ہوئے ہو. میرا فرمان الگ پڑا ہوا ہے، تم اپنے موضوعات، دلچسپی کے موضوعات میں لگے ہوئے ہو، تم اپنے منڈی کے ریٹ میں لگے ہوئے ہو، تم اپنی قومی تبصروں میں لگے ہو، تم اینکروں کی بات سنتے ہو، تم میڈیا کے پیچھے لگے ہوئے ہو، تم ٹاک شو سے ساری ہدایت لیتے ہو.
خذتم، یہ خوض ہے، یہ لا یعنی سننا اور لا یعنی سنانا، بے تکی سننا بے تکی سنانا، یہ خوض ہے۔ خذتم، ان فرصتوں کو کیسے ضائع کر دیتے ہو تم؟ ان مجالس میں کیا چیزیں سن کے چلے جاتے ہو تم؟ اس مہلت میں کرنا کیا تھا تمہیں اور کر کیا رہے ہو؟ اور جب جنگ کا وقت آتا ہے خرتم طعنتم، اس وقت برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہو، شکوے کرتے ہو، طعن و تشنیع کرتے ہو اور بزدلی دکھا دیتے ہو۔ لا ابن لغیرکم ما تنتظرون بنصرکم، برا ہو تمہارے دشمن کا، تم کس کی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہو؟ موت یا ذلت؟ فواللہ لئن جاء یومی ولیأتینی لیفرقن بینی وبینکم، اے کاش میری موت آ جائے، اور یقیناً آئے گی، اور موت آ کر میری یہ مشکل حل کرے گی، مجھے تم سے جدا کر دے گی، تمہیں مجھ سے جدا کر دے گی، اور اس دن علی کی زندگی کا سب سے بڑا رنج علی سے دور ہو جائے گا۔ علی علیہ السلام نے کیوں فرمایا ضربت شمشی پر فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں فائز ہو گیا، رب کعبہ کی قسم مقصود تک پہنچ گیا ہوں، اس لیے کہ یہی چاہتا تھا۔ تکلیف میں تھا، درد میں تھا، نافرمانوں کے اندر گھرا ہوا تھا، اولی الامر تھا، امر مانا نہیں جا رہا تھا، فرمان روا تھا، فرمان بری نہیں ہو رہی تھی، فرمان روا تھا، فرمان برداری نہیں ہو رہی تھی، اور خدا نے مجھے اس سارے دکھ سے نجات دے دی۔ فزت ورب الکعبہ، کس قدر جانانہ جملہ امیر المومنین علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ ہم علی کے سر کے زخم کو روتے ہیں، علی اپنے درد، دل کے درد کو، زخم کو روتے ہیں۔ ہمارا جھگڑا ہے، علی فرمان روا ہے، دوسروں کے ساتھ وہ کہتے ہیں نہیں ہے، اور علی کا کہنا یہ ہے کہ میں فرمان روا ہوں، لیکن فرمان روا مان کر فرمان تو مانو میرا۔ موت کی آرزو امیر المومنین دشمن کو دیکھ کر کبھی بھی نہیں کی، سختیوں کو دیکھ کر نہیں کی، مشکلات کو دیکھ کر نہیں کی، لیکن جمگٹھے میں اکیلا اپنے آپ کو پا کر، اس مجمع میں اپنے آپ کو اکیلا دیکھ کر، اس بھیڑ میں اپنے آپ کو اپنی حصے پا کے اندر اکیلا پا کر، امیر المومنین نے آرزو کی خداوند تبارک و تعالیٰ سے۔ ایک اور خطبے میں ہے کہ خدایا میں نے انہیں تھکا دیا ہے، انہوں نے مجھے تھکا دیا ہے، مجھے ان سے لے لے، انہیں مجھ سے لے لے۔